ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی دیوار کے پاس زمین پر آرام فرما تھے اور آپ کی پشت انور مٹی سے لگ رہی تھی۔ اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ کر آپ کو اٹھایا اور آپ کی پشت انور سے اپنے دست انور سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اجلسا ابا ترابا، مٹی والے اٹھ بیٹھ۔ حضرت علی کو حضور کے منہ سے ابو تراب کا لفظ کچھ ایسا پسند آیا کہ آپ کو اپنے اصلی نام سے زیادہ یہی نام پسند آنے لگا، اور حضرت علی کہنے سے آپ اتنا خوش نہ ہوتے تھے جتنا ابو تراب کہنے سے خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا چوری ہو گئی اور ایک یہودی سے برآمد ہوئی، ایک یہودی کے پاس ملا تو حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ یہ تو میری ذرا ہے۔ یہودی نے کہا اگر آپ کی ہے تو دعویٰ پیش کیجئے اور کوئی گواہ پیش کیجئے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی مدعی اور مدعی علیہ کی صورت میں عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے بغیر کسی رعایت کے دونوں کے بیان لیے اور حضرت علی سے گواہ طلب کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام کمبر کو گواہی کے لیے پیش کیا۔ بیٹے اور غلام کی گواہی حضرت علی کے نزدیک جائز تھی مگر قاضی صاحب کے نزدیک جائز نہ تھی۔ یہ مسئلہ امیر المومنین اور قاضی صاحب کے مابین مختلف فی تھا، اسی لیے قاضی صاحب نے اپنے اجتہاد پر عمل کر کے حضرت علی کا دعویٰ خارج کر دیا۔ کمرہ عدالت سے باہر نکلنے پر یہودی نے حضرت علی کے چہرے کو بغور دیکھا اور دیکھتے ہوئے اسے کوئی رنج و الم نہ نظر آیا۔ یہودی دل میں سوچنے لگا کہ حضرت علی نے خلیفہ وقت اور اسد اللہ ہونے کے باوجود اپنا دعویٰ خارج ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی غصہ نہیں منایا۔ حضرت آپ مطلب برہم نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، تو آخر کس چیز نے انہیں اس بات سے روکا ہے؟ اس سوال کا جواب یہودی کے دل ہی نے دیا کہ اسلام نے۔ چنانچہ یہودی فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی حضور میں نے آپ کی ذرا لی، آپ نے میرا دل لے لیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام نے عدل و انصاف کا درس دیا ہے اور ہمارے اسلاف نے ہر حال میں عدل و انصاف کا ساتھ دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں قانون چھوٹے بڑے، رائی رعایا، امیر غریب سب کے لیے برابر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی عدل و انصاف اور اسلامی اخلاق کو تلوار سے دنیا کو فتح کیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے۔ ایک نوجوان گھبرایا ہوا اور یہ کہتا ہوا، اے احکم الحاکمین، مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرما۔ حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری ماں نے 9 ماہ تک مجھے شکم میں رکھا، پھر وضع کے بعد 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی، اور اب کہتی ہے کہ وہ پہچانتی بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تیری والدہ کہاں ہے؟ نوجوان کہتا ہے فلاں قبیلہ کے فلاں مکان میں رہتی ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 مصنوعی بناوٹی گواہوں کے سمیت لایا گیا، اور اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب
اس بات سے ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے قبیلے میں ذلیل کر کے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے، پھر بچہ کہاں سے جنتی؟ یہ تو اس وقت تک پاک دامن ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے، اے نوجوان تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان نے کہا، یا امیر المومنین خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا اور دودھ پلایا پھر گھر سے نکال دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عورت یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت نے کہا، اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم نہ میں اسے پہچانتی ہوں نہ جانتی ہوں، یہ کن لوگوں میں سے ہے، یہ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کماری ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو کیا اس معاملہ میں تیرے پاس گواہ ہے؟ عورت، ہاں یہ ہے۔ عورت کہتی ہے، ہاں یہ ہے۔ یہ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے، جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتلا دیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو مالک عرش و بالائے عرش پسند فرمائے گا۔ کیوں اے عورت، تیرا کوئی دلی ہے، کوئی ولی ہے؟ تیرا کوئی ولی ہے؟ عورت کہتی ہے، کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر، کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگی؟ چاروں بھائیوں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، امیر المومنین جو فرمائے ہمیں منظور ہے۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ دیا، 400 نگد درہموں کے مہر پر اپنے مال سے اے میرے غلام، میرے پاس 400 درہم ہے، لاؤ۔ غلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوانوں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے نوجوان، اس درہموں کو اپنی عورت کے گود میں ڈال دے اور جاؤ، اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ میں نہانے کا اثر ہو، یعنی بعد مباشرت اور غسل کے حاضر ہونا۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ عورت چلا کر، اے امیر المومنین، جہنم جہنم جہنم! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے فرزند سے بیاہ کر دیں؟ یہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے فرزند کے ساتھ میرا نکاح کر دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دے؟ بخدا یہ میرا لڑکا ہے، میرے بھائیوں نے ایسے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس سے میں نے یہ فرزند جنا ہے۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ بخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا جاؤ، اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینۃ العلم تھے اور اس پاک علم کا نتیجہ تھا کہ ایسے مشکل مسائل بڑی آسانی سے حل فرما لیتے تھے، اور اس قسم کے مشکلات علم دین ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرات، ایک اور فیصلہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملاحظہ فرمائیں۔ 2 آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ پھر تینوں نے مل کر روٹیاں کھائی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپیوں کو بانٹنے لگے
تو 5 روٹی والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھی، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھی، تو 3 روٹی والا کہنے لگا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ آدھے روپے تیرے اور آدھے میرے، ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ لے کر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا 1 روپیہ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھی اور تمہارے ساتھی کے 5 کل 8 روٹیاں تھی، اور تم کھانے والے 3، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے کھائے، 8 تمہارے ساتھی نے کھائے، اور 8 تمہارے مہمان نے کھائے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھی اور ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کے 5 روٹیاں تھی، ان 5 ٹکڑوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا ہے، لہذا تمہارا 1 روپیہ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور ان کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہذا 7 روپے اس کے ہیں۔ اور یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل سے کہنے لگا کہ 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ یہ معاملہ یہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 226 پر تحریر ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باب مدینۃ العلم ہے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل فرمایا، اور واقعی آپ مشکل کشا ہے حضرات۔ حضرت سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مجلس میں تقریر فرما رہے تھے۔ آپ کی اس مجلس میں ایک یمنی آدمی بھی آپ کے اس فرمان کو سن رہا تھا، تقریر کو سن رہا تھا۔ اس نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے بڑا دعویٰ کیا ہے، میں اس کو ضرور زیر کروں گا۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوا اور کہنے لگا اے علی، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو، مگر سمجھنے کے لیے، یعنی امتحان کی غرض سے سوال نہ کر۔ چنانچہ اس نے سوال کیا حل رأیت ربک یا علیو، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس امنی نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا قال کنت لا اعبد رب لم رآؤ، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علی مولا علی کی شان ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تو نے دیکھا کیا؟ آپ نے فرمایا آنکھیں اسے ظاہر طور پر نہیں دیکھ سکتی، مگر دل حقیقت ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مثال ہے، وہ لا مکان ہے، وہ جو اس خمسہ کے ساتھ ہی اس کا عدم نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ یمنی آدمی گش کھا کر گر پڑا، جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ سے عہد، میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی اعتراض کے طور پر ایسا سوال نہ کروں گا۔ یہ واقعہ روح البیان صفحہ نمبر 105 جلد 4 میں ہے۔ ایک روایت ہے کہ
اس دعوی علم پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے علی بتاؤ اس وقت حضرت جبرائیل کہاں ہے؟ آپ نے زمین و آسمان پر نگاہ ڈالی اور مسکرا زمین و آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، پچھم پورب کی طرف دیکھا، اتر دکھن کی طرف دیکھا، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضرت مولا علی مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل تم ہی نظر آتے ہو، جبرائیل تم ہی نظر آتے ہو۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اتنا علم کہاں سے پایا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس پلکوں پر ٹھہر گئے تو میں نے انہیں اپنی زبان سے چوس لیا تھا۔ حضرات یہ ہے مولا علی کا علم۔ پھر کیا تھا کہ علم و عرفان اور حکمت و معرفت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تو میں نو عمر ہوں اور معاملات طے کرنا نہیں جانتا، آپ مجھے یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے میرے سینے پر دست ید اللہ پھیرا اور دعا فرمائی اے الہی اس کے قلب کو روشن کر دے اور زبان کو تاثیر عطا فرما دے۔ سرکار حیدر کرار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم اس دعا کے بعد کبھی بھی مجھے کسی فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ میں عرض کر رہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیر خدا سے محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اشقل اولین آکرو ناکرو صالحی وشقل آخرین قاتل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا پہلے زمانے میں سب سے بڑا شقی وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا اور آئندہ زمانے میں سب سے شقی تمہارا قاتل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی نے پہلے بتا دیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا جناب میرا ارادہ سفر کا ہے مگر میں جنگل میں درندوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے مجھے ایک انگوٹھی دے کر فرمایا جب تیرے نزدیک کوئی خوفناک جانور آئے تو فوراً کہہ دینا یہ علی ابن علی طالب کی انگوٹھی ہے۔ عذاباد اس شخص نے سفر کیا اور اتفاق سے راہ میں ایک جنگلی درندہ اس پر حملہ کرنے دوڑا۔ اس نے پکار کر کہا اے درندے یہ دیکھ میرے پاس علی ابن ابی طالب کی انگوٹھی ہے۔ درندے نے جب حضرت علی کی انگوٹھی دیکھا تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر وہاں سے دوڑتا ہوا کہیں چلا گیا۔ یہ مسافر جب سفر کر کے واپس آیا تو اس نے یہ سارا قصہ حضرت مولا علی کو سنایا تو آپ نے فرمایا اس درندے نے آسمان کی طرف منہ کر کے یہ قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ مجھے رب سما کی قسم میں اس علاقہ میں بالکل ہرگز نہ رہوں گا جس میں لوگ علی ابن ابی طالب کے سامنے میری شکایت کریں۔ اللہ اکبر، یہ مقام حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو عورتوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ دیکھے۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، جب علی علم کا دروازہ ہے، جب دروازے کا یہ عالم ہے تو علم کے شہر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو عورتوں نے اپنے بچے جنے۔ رات اندھیری تھی، ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور ایک کے ہاں لڑکی۔ دونوں میں جھگڑا اس بات کا پیدا ہوا
کہ ہر ایک کہتی تھی کہ لڑکا میں نے جنا ہے۔ آخرکار دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئی۔ ہر ایک ان میں سے یہ کہتی تھی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ چھاتیوں سے نکال کر 2 برتنوں میں رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے دونوں دودھوں کو تولا تو ایک وزنی اترا۔ فرمایا جس کا دودھ وزنی ہے لڑکا اس کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ فرمایا آیت کریمہ ہے لِلذِّکْرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ غذا میں بھی۔ بس میں نے اسی حقیقت کے پیش نظر سوچا تھا کہ لڑکے کی ماں کا دودھ ضرور وزنی ہوگا، اور یہ واقعہ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 355 جلد 2 میں ہے۔ اس قسم کے عقدہ کشائی علم دین کی بدولت ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کی صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل کا آسان فرما لیتا ہے، ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ حضرات یہ ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات تورات کے ایک عالم جس کا نام مضر تھا، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میرے چند سوالوں کا جواب دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے پوچھا بتائیے وہ کون سا مرد ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سی عورت ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سا مرد ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں، اور وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور جنا ہے، اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 گھڑیوں میں بچہ جن دیا، وہ کون ہے؟ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے، اور وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہ بنیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب سنو، وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور وہ مرد جس کی ماں ہے لیکن باپ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ پتھر جس نے جانور جنا ہے وہ پتھر ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی پیدا ہوئی، جس سے اٹھنی پیدا ہوئی ہے، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ جنا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور جس کو ایک گھڑی میں حمل ٹھہر گیا اور دوسری گھڑی میں درد زہ پیدا ہوئی اور تیسری گھڑی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، جسم اور روح ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہ بنیں گے وہ موت اور حیات ہے۔ مضر نے سن کر کہا واقعی اے علی تم نے صحیح جواب دیے، اور واقعی تم باب مدینۃ العلم ہو۔ مدینۃ العلم کے باب علم سے پتہ چلتا ہے کہ مدینۃ العلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت سوالات آئے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر سوالات کا جواب بآسانی دیتے رہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، ٹھوڑی پر چند ایک گنتی کے بال تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی اور بھری ہوئی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی سے کہنے لگا اے علی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں جمیع علوم ہے اور تم باب مدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ قرآن میں کیا تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہے۔ سنو قرآن میں
वल तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबता ला यखरुजु इल्ला नकिदा, यानी जो अच्छी ज़मीन है उसका सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से खूब निकलता है, और जो ख़राब है उसमें से नहीं निकलता मगर थोड़ा मुश्किल से। ये हज़रत अली ने कुरान से जवाब दिया। तो ऐ यहूदी, वो अच्छी ज़मीन मेरी है दाढ़ी, और ख़राब ज़मीन तेरी है। कुरान पाक में जमी उलूम मौजूद है, मगर कोई समझने वाला होना चाहिए। कुरान में हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब है, मगर कुरान को पढ़े तो सही। हजरात, जिस तरह इब्ने सबा के गिरोह को सहाबाए कराम से अदावत थी, उसी तरह खारजी गिरोह को अहले बैत से अदावत थी, और ये दोनों गिरोह ही इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हुए। चुनांचे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन खारजियों को सख्त अदावत थी। एक खारजी मलऊन ने, जिसका नाम इब्ने मुलजिम था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देने का प्रोग्राम बनाया, और एक तलवार को ख़ास उसी नापाक मकसद के लिए जहर में बुझाया और मौका का मुंतज़िर रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दारुल खुलफा कूफा था, और आप एक रोज सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद को जा रहे थे। इब्ने मुलजिम खारिज ने जो रास्ते में छुप कर बैठा हुआ था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया और आपके माथे पर तलवार मारी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार का जख्म खाकर एक नारा बुलंद किया, खुदा की कसम मैं अपनी मुराद को पहुंचा। फिर आप जमीन पर गिर गए और हुक्म फरमाया कि मेरे कातिल को पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर लोगों ने इब्ने मुलजिम खारजी को पकड़ कर ले आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इसे मेरे मेहमान के लिए नर्म बिस्तरा बिछाओ, अच्छा खुश जायका खाना पकाकर उसे खिलाओ और उसे ठंडा पानी भी पिलाओ। जख्म से खून ज़्यादा निकल जाने से आपको बहुत ज़्यादा ज़ौफ़ लाहिक हुआ और आपको शिद्दत से प्यास लगी। घर वाले आपके लिए शरबत बना कर लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहले मेरे कातिल को ये शरबत पिलाओ। घर वाले जब शरबत इब्ने मुलजिम के पास लाए तो वो बदबख्त बोला, मैं जानता हूं कि तुमने इसमें मेरे लिए जहर घोल कर रखा है। ये कहकर पीने से इनकार कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर रोए और फरमाया, बदनसीब है बदनसीब, अगर तू इस वक्त ये मेरा शरबत पी लेता तो मैं कयामत के दिन जामे कौसर हरगिज ना पीता जब तक पहले तुझे ना पिला लेता। मगर मैं क्या करूं, तूने मेरे साथ रहना पसंद नहीं किया। उसके बाद आपकी हालत बहुत नाजुक हो गई और फरमाया, मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी जमात फरिश्तों की है और उसके साथ बहुत बड़े काफिले नबियों के साथ है। सबसे आगे सालारे काफिला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और मुझसे फरमाते हैं कि ए अली, खुश हो जाओ कि अब तुम मेरे बड़े चैन और राहत में बुलाए जाते हो। उसके बाद आपने कुछ वसीयतें फरमाई और फिर कुछ मुश्क बतौर तबर्रुक निकाला और रिदाए पूछा गया कि ये मुश्क कैसा है। फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जनाजा को इस मुश्क से बसाया गया था। उस वक्त थोड़ा सा मुश्क बतौर तबर्रुक मैंने आज के दिन के लिए रख लिया गया था। हजरात, मुझे गुस्ल देकर कफन पहनाओ, तो जब मुझे कफन पहनाओ तो ये मुश्क मेरे बदन पर लगा देना।
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد کلمہ شریف کا ورد فرمانا اور اپنی جان ورد فرمایا اور اپنی جان راہ حق میں قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھے، جو قتل کیا ہے، جو قتل کیا ہے اسے حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اسے نرم نرم بسترے بچھا دو، اسے اچھے ذائقہ کھانا کھلاؤ، اور جب شربت لایا گیا تو مولا علی نے کہا کہ سب سے پہلے میرے مہمان کو پلاؤ۔ حضرت مولا علی یہ ہے خاندان اہل بیت، یہ ہے خاندان رسول جو بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، جو قاتل اور مولا علی ہے اسے بھی مولا علی اپنے مہمان سمجھ رہے ہیں، اور اسے بھی سب سے پہلے اپنے سے پہلے شربت پلوا رہے ہیں کہ پہلے میرے مہمان کو شربت پلاؤ، پہلے میرے مہمان کو شربت پلاؤ۔ حضرت مولا علی کی جب روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات بڑا سبق آموز واقعہ ہے یہ سیرت ہے۔ اللہ کی راہ میں زخم کھاتے ہیں اور قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مراد کو پہنچے، اور اپنے قاتل کی خاطر مدارات کرتے ہیں، اور ان پر بڑے بڑے مصائب و آلام نازل ہوتے ہیں۔ وہ ہر حال میں خدا کی مرضی پر راضی رہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پاک لوگوں کی موت محض ایک انتقال مکانی ہوتی ہے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ السلام علیکم فرما کر السلام علیکم فرما کر کلمہ شریف کا ورد فرماتے ہیں، اور اپنے محبوبی حقیقی پر جا ملتے ہیں۔ حضرات یہ ہے مولا علی کا درد بھرا واقعہ۔ حضرت مولا علی کے داستان تھے جسے باب مدینۃ العلم کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی۔ علی میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، علی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اسی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا داستان تھا۔